السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے، ایک آزاد اسلامی ملک میں پیدا ہوئے۔ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک کس لیے بنایا گیا۔ پاکستان کی بنیاد اسلام کے اوپر رکھی گئی، اس نظریے پہ رکھی گئی کہ مسلمان ایک الگ ملک میں رہیں جہاں پہ وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کر سکیں۔ محمد علی جناح قائد اعظم نے اپنی کئی ایک تقاریر میں اس بات کا اظہار بھی کیا اور اس بات کا اعلان بھی کیا کہ ہم ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں جو صرف زمین کا ٹکڑا نہ ہو بلکہ اس کے اوپر ہم اسلام کو نافذ کریں اور ایک عملی تجربہ گاہ بنائیں اور اسلامی قانون بنائیں، اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں بھی کی۔ تو ہمیں ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آزادی ملنے پر ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، فخر و تکبر میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں۔ اور آزادی کے تقاضے ہیں اور ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اقامت دین کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، آزادی کے مقاصد کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اگرچہ جس مقصد کے لیے بنا ویسے مکمل طور پہ ویسے نہ ہو سکا، بطور قانون نافذ نہ ہو سکا اور ایک اسلامی ریاست تو نہیں بن سکی، لیکن بہرحال ہمیں بہت سارے غیر مسلم ملکوں کی بنسبت اپنے ملک میں پاکستان میں بہت سی آزادی حاصل ہے، تو ہم اپنے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ تو جتنا مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے اور ہمیں جس حد تک ہو سکتا ہے اس مقصد کو قائم کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح شعائر اسلام کی پابندی کرنی چاہیے، بالخصوص ارکان اسلام کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الحج کی آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ جن کو ہم زمین میں اختیار دیتے ہیں تو ان کا کام کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ تو ہم ان میں سے جو کام کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کو ترغیب دے سکتے ہیں، کسی سے بزور قوت تو نہیں کسی سے پڑھوا سکتے، لیکن ترغیب دے سکتے ہیں تو ہمیں ترغیب دینی چاہیے۔ زکوٰۃ اگرچہ ہم اس کا نظام اگر نہیں قائم کر سکتے تو کم از کم خود دینی چاہیے، دوسروں کو ترغیب دینی چاہیے۔ نیکی کا حکم دینا چاہیے، کوئی نیکی نہیں کر رہا اس کو ترغیب دیں، اس کو سمجھائیں، اور جو ہمارے جو ہے زیر نگرانی ہے ان کو حکم دیں۔ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اس کی برائی سے روکیں۔ اسی طرح آزادی کا ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ آزادی کے تحفظ کے لیے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار رہیں، اور آزادی کا ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ اپنے وطن سے حقیقی محبت کریں اور اسی طرح اس نعمت کا اظہار بھی کریں جسے ہم تحدیث نعمت کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے آزادی، اور اس نعمت کے اظہار کے لیے جہالت کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج جشن آزادی اسی بات کا نام اسی جو ہے کام کا جو ہے رہ گیا ہے، صرف یہی کام ہے کہ جو ہے وہ مخلوط محفلیں اور بے حیائی کے کام اور گانے بجانے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جن سے بچنے کے لیے ملک حاصل کیا تھا، وہی کام جو ہے وہ اس آزادی کے دن کے موقع پہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے اظہار کے لیے جہالت کے کاموں سے اجتناب کیجیے۔ اور پھر ہمارے اوپر بہت بڑا فرض کہ جنہوں نے اس آزادی کے حصول کے لیے کوششیں کی، قربانیاں دی، یہاں تک کہ جانیں بھی قربان کر دی، تو ایک تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس خواب کو جو ابھی تک ادھورا ہے مکمل کرے، اور ان کی بخشش کے لیے، ان کی آخرت کی آسانی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ملک سے محبت کرنی چاہیے اور اس محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں آزادی اور اس کے عملی تقاضوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي۔